السلام علیکم ناظرین. آج میں بات کرنا چاہوں گا یو کے امیگریشن کے حوالے سے. جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہر مہینے، ہر ہفتے اور اب تو ہر گھنٹے ہی کوئی نہ کوئی نئی خبر جو ہے وہ یو کے ہوم آفس یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ نمبر 10 سے جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور حاصل خاص اس میں بڑی جو ہے وہ تیزی آئی جب سے شبانہ محمود صاحبہ جو لیبر کی جانب سے ہوم سیکرٹری ہیں برٹن کی، انہوں نے جب سے چارج لیا ہے تو یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ پالیسی ان کی جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. تو ابھی اسائلم سیکرز کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بڑی سخت پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کیا. پچھلے بہت سارے دنوں سے، 1-2 ہفتے سے یہ بحث جو ہے وہ جو امیگریشن ایکسپرٹس ہیں یا جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان یہ بحث جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اب یہ اسے کس طرح جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی ایک پالیسی، نہ سمجھ آنے والی اور بڑی غیر انسانی قسم کی جو ہے وہ پالیسی پیش کی ہے، جو کہ ان دنوں میں یو کے گورنمنٹ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. دے کین ڈو اینی تھنگ. حالانکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ بحث ہے. اب انہوں نے اسائلم سیکرز کے لیے جو ہے وہ 20 سال جو ہے وہ کر دی ہیں کہ جو لوگ بھی اسائلم یو کے میں کلیم کرتے ہیں ان میں اگر ان کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو انیشلی ویری فرسٹ ٹائم انہیں جو ہے وہ 30 مہینے کا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لمبے چیکس وغیرہ کے بعد کہ ان کے ابھی کرنٹ ملکی حالات کیا ہیں، وہ یہاں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کام کرتے ہیں نہیں کرتے، صحت مند ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں، کتنا اور جئیں گے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ جمع تفریق کر کے تو پھر اس کے بعد ان کے اگلے ویزے کے فیوچر کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اور اسی طرح بتدریج جو ہے وہ 20 سال جو ہے وہ لگیں گے اس میں. تو ظاہری بات ہے یہ چیز ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے سے یا یو کے کا جو اپنا جو ایک معاشرتی سٹرکچر ہے اس میں بھی اس قدر ہارش قوانین کی گنجائش جو ہے وہ کم ہی بنتی ہے. آل دو کہ یہ مطلب 2016 سے سوٹا لے کے جو ہے وہ امیگریشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پہلے کنورزیٹو تھی جنہوں نے 14 سال جو ہے وہ حکومت کی، اور اسی امیگریشن کے چکر میں تقریباً میرا 3 وزیر اعظم ان کے جو ہے وہ فارغ ہو گئے، سیاست ہی ان کی ختم ہو گئی. ڈیوڈ کیمرون تھے، تھریسا مئی تھیں، پھر یہ بورس جانسن. تو اس کے بعد ابھی لیبر آئی. حالانکہ لیبر کے لیے عام طور کے اوپر جو ایشین کمیونٹی ہے، ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے دلوں میں یہ چیز عام طور کے اوپر رہتی ہے کہ لیبر جو ہے وہ امیگریشن فرینڈلی ہے. لیکن اس دفعہ لیبر نے جو ہے وہ بہت زیادہ حیران کیا ہے، چونکہ غالباً یقیناً ان کا مینیفیسٹو یہ ہے، وہاں پہ حکومتیں جو ہے وہ مینیفیسٹو کو پورا کر کے جو منشور ہے الیکشن کے درمیان اسی کے مطابق چلتی ہیں، اور وہ انہوں نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہی شبانہ محمود کے جو اپنے لیبر کے جو ایم پیز ہیں، ان کے اپنے کولیگز، ان کی طرف سے ہی آوازیں جو ہے وہ ان کے اوپر کسنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ابھی علیحدہ بات ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب اجلاس ہوگا تو یہ جو ہے وہ بل پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس کے بعد کہیں کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے، چونکہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے وہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن اس نیت سے یہ جو ابھی انہوں نے معاملہ کھولا ہے، اس سے اس بات کو سمجھنے میں بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ اب امیگریشن کے حوالے سے ڈے بائی ڈے، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو سخت کرتے جا رہی ہے. حالانکہ میرے خیال میں دیکھیں، اسائلم سیکرز کو انہوں نے اس وجہ سے اس قدر آڑے ہاتھوں لیا ہے چونکہ انہیں پتا ہے کہ جتنی بھی کیٹاگریز ہیں، ورک ویزا ہے، اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ، نمبر 2 وزٹر، نمبر 3 ورک ویزا، جتنے بھی لوگ یو کے میں انٹر ہوتے ہیں، اگر ان کا وہاں پہ ٹھہرنے کا ارادہ بن جائے اور ان کا ویزا ختم ہو جائے تو وہ ظاہری بات ہے سیدھا یونیورسل ایک ہی طریقہ ہے وہ لوگ اسائلم ڈال لیتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو شاید اس میں جو آنے والوں میں جو ہے وہ کمی ہو جائے. شاید لوگ جانے سے پہلے یا اس طرح کا کی کوئی اپلیکیشن دینے سے پہلے جو ہے وہ سوچیں گے. حالانکہ میرا خیال ہے یہ ان کا جو پروگرام ہے وہ ورک نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ 2016 سے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 10-11 سال میں بہت ساری ایسی لیجسلیشن یو کے گورنمنٹ نے کی پھر جن کے اوپر خود ہی انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور کچھ نے تو انہیں بڑے برے طریقے سے بائٹ کیا. کیونکہ اس طرح لوگ جس نے یہ اسائلم ڈالنا ہے، جس کے پاس ویزا اوورسٹے ہو گیا ہوا ہے یا وہ یو کے میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،
تو وہ آئندہ 20 سال کا نہیں سوچے گا، وہ 30 مہینے کا سوچے گا، یا اس سے بھی پہلے فی الوقت اسٹے کے لیے سوچے گا کہ چلو ایٹ لیسٹ مجھے امیڈیٹلی ملک سے جانا نہیں پڑے گا، یا میں اوور اسٹیٹ کنسیڈر نہیں ہوں گا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پالیسی بہت زیادہ صحت افزا ہے لیبر کے لیے، یا یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ورکیبل ہے یا نہیں۔ یہ ورکیبل میرا نہیں خیال بہت زیادہ ہو پائے گی، چونکہ اس امیگریشن کو کنٹرول کرنا بیسیکلی ان کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ امیگرینٹس کو کنٹرول کیا جائے، لوگ پیچھے سے آنے سے پہلے جو ہے یہاں پہ حالات کو جو ہے وہ دیکھیں، اور وہ لوگ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ پچھلے 10-11 سال سے جتنی انہوں نے سختیاں کی ہیں، تو اس حوالے سے تو لوگوں کو تو آلموسٹ لٹرلی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ صرف ان کے اپنے نیشنلز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جاتے اور پھر واپس آ جاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ مطلب لوگ ہیں کہ رکتے ہی نہیں ہیں، دھڑا دھڑ جو ہے وہ پھر بھی امیگریشن کے اوپر 14 سال میں سخت ترین کام کرنے کے باوجود بھی ٹورسٹ جو ہیں وہ قابو نہیں پا سکے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ لیبر کے بھی جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس طرح کی جو بھی ہارڈ لائنرز ہیں، پہلے کنورزیٹیو کی ایک تھی انڈین تھی، وہ میرا نام ان کا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی لیجسلیشنز جو ہیں وہ لے کے آئیں، اور الٹیمیٹلی پھر انہیں ریزائن کرنا پڑا۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ جو ہماری بہن شبانہ محمود صاحب ہیں، یہ بھی اپنی ہی پالیسیوں کے نیچے دب جائیں، کیونکہ وہ پھر الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا بوجھ بھی تو کسی نے اٹھانا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ ورکیبل جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام امیگرینٹس جو اس وقت برٹن میں موجود ہیں یا برٹن کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں، اپنی تمام تر ڈاکومنٹیشن کو ریڈی کریں، اور ہر چیز کو ایک سے زائد دفعہ سوچ کے جو ہے وہ اپنا قدم آگے کی طرف جو ہے وہ رکھیں، چونکہ حالات اس وقت برٹن میں امیگریشن کے حوالے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہارڈ اور ہارش پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ بھی لیبر جیسی پارٹی کی طرف سے، جو کہ عام طور کے اوپر جیسے میں نے کہا ہے کہ امیگریشن فرینڈلی سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ ڈنمارک سے بھی سمجھیں کہ یہ 1-2 ہاتھ آگے ہی نکل گئے ہیں۔ اب بھی ظاہر بات ہے، اب یہ بل پارلیمنٹ میں جب رائے شماری کے لیے پیش ہوگا تو یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں پاس ہوتا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ حالات اور یہ جو ہے وہ مطلب ایک تلوار اس وقت اسائلم سیکرز کے سر کے اوپر جو ہے وہ برٹن میں لٹک رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری انہوں نے لیجسلیشنز کی ہیں، مطلب دن بدن اس کو ہارڈ کرنا شروع کر دیا، ایون ان کی ان پالیسیز نے ان کے اپنے سٹیزنز کی زندگی کو جو ہے وہ ہارڈ کر دی ہے۔ بہرحال جی، ان کا ملک ہے، وہ اس کے متعلق فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، اور وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔